بڑے پیمانے پر حملے نے غزہ پر بولنے والے موسیقاروں کے اتحاد کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد امن اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ یہ اجتماع موسیقی اور فعالیت کے ذریعے غزہ میں انسانی بحران کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ اس اتحاد میں بیداری پیدا کرنے والی اور تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم مختلف فنکار شامل ہیں۔ اپنے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عمل اور یکجہتی کو ترغیب دینے کی امید کرتے ہیں۔ گلاسگو میں ایک شخص کو مبینہ طور پر فلسطین ایکشن کی حمایت کرنے والا ایک انسان رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گروپ اسرائیل سے منسلک کاروباروں کو نشانہ بنانے والے خلل انگیز مظاہروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ گرفتاری نے آزادی اظہار اور فعالیت کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ اس شخص کے نشان کو گروپ کی سرگرمیوں کے لیے مبینہ طور پر معاون سمجھا جاتا ہے۔ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے میٹ آفس نے طوفانی بارشوں اور سیلاب کے خطرے کے پیش نظر لندن سمیت جنوب مشرقی انگلینڈ میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کی وارننگ جاری کی ہے۔ چند گھنٹوں میں 90 سے 60 ملی میٹر کی شدید بارش متوقع ہے، جس سے زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ شمال مشرقی انگلینڈ اور مغربی اسکاٹ لینڈ سمیت برطانیہ کے دیگر حصوں کے لیے بھی پیلے رنگ کی وارننگز موجود ہیں۔ میٹ آفس رہائشیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ جائیداد کو محفوظ رکھیں اور مقامی سیلاب کی رہنمائی کو چیک کریں۔ اسکاٹش ہائی لینڈز میں گیلن بک اسٹیٹ 9 ملین میں فروخت پر ہے، جس میں 5600 ایکڑ پر مشتمل پراپرٹی ہے، جس میں 4 بستروں کا فارم ہاؤس، 2 بستروں پر مشتمل چھٹی کاٹیج، ہائیڈرو الیکٹرک اسکیم اور لوج ہاؤس کا حصہ ہے۔ یہ اسٹیٹ کھیل کی اپیل کا حامل ہے، جس میں ہرن کا ڈنڈا مارنا اور مزید ترقی کی صلاحیت ہے۔ فورٹ ولیم کے قریب واقع یہ اسٹیٹ قدرتی خوبصورتی، آمدنی کی صلاحیت اور قابل تجدید توانائی کے مواقع کے ساتھ ہائی لینڈز کی بہترین کی نمائندگی کرتی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ پراپرٹی عالمی خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، جو خصوصی اسکاٹش ہائی لینڈ اسٹیٹ ہے۔ کاؤنٹی ڈرہم سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے جان اور مائیکل ریڈ نے برطانیہ کی سب سے بڑے کولڈ کال اسکینڈل میں سے ایک کا سامنا اس وقت کیا جب ان کے صارفین کو ذاتی چھوٹ کے دعووں کے بارے میں مشتبہ کالیں موصول ہونے لگیں۔ دھوکے بازوں کے پاس صارفین کی حساس معلومات تک رسائی تھی، بشمول کار کی تفصیلات اور حادثے کی تاریخیں، جو انہوں نے جوڑے کے خاندان کے زیر انتظام گیراج سے حاصل کی تھی۔ اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے ریڈز کا عزم ایک تحقیقات کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں آخرکار اس اسکینڈل میں ملوث 8 افراد کو سزا سنائی گئی۔ یہ کیس صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کی اہمیت اور افراد اور کاروبار اداروں پر پریشان کن کالوں کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ فلسطین ایکشن سے متعلق مظاہروں کے دوران برطانیہ بھر میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے ایلبرٹ سسٹمز کے UK ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ مظاہروں کا مقصد اسرائیل کی فوجی سرگرمیوں میں کمپنی کے ملوث ہونے کی طرف توجہ مبذول کرانا تھا۔ پولیس نے نمایاں موجودگی اور گرفتاریوں کے ساتھ مظاہروں کا جواب دیا۔ پارلیمنٹ
شمالی آئرلینڈ مہاجر مخالف فسادات کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے، جس نے بہت سے تارکین وطن کارکنوں کو بھگا دیا ہے۔ مقامی کاروبار اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ مزدوروں کی کمی اور معاشی نقصانات کی اطلاع دے رہے ہیں۔ شہر کا ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ بہت سے تارکین وطن نے وہاں سے نکلنے کا انتخاب کیا ہے۔ کمیونٹی لیڈرز امن اور اتحاد کی اپیل کر رہے ہیں۔